فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے کھانے پینے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا۔ حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا۔ خواہش سے کم کھاؤں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना वअरवाना वअनअमा अलैना वअफ़ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमनी हादा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लू अलल हबीब तूबू इलल्लाह सल्लू अलल हबीब। सारे दीवाने आका मदीने चले। सारे दीवाने का मदीने चले। सारे दीवाने आका मदीने चले। सारे ने चले। इज़्न तैबा का शाहे उमम चाहिए। इज़्न तैबा का शाहे उमम चाहिए। दिन तैबा का शाहे उमम चाहिए। या नबी बस मदीने का गम चाहिए। तेरा सरकार हूँ करचे बदकार हूँ। तेरा सरकार हूँ करचे बदकार हूँ। तेरी राहत मुझे हर कदम चाहिए। तेरी राहत मुझे हर कदम चाहिए। या नबी बस मदीने का गम चाहिए। कर वो फरमाए आतार क्या चाहिए। कर वो फरमाए आतार क्या चाहिए। मैं कहूँगा
نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا، نیز ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کی کھجور، آب زمزم، درود شریف کا پانی، پھل فروٹ وغیرہ جو کہ مسجد میں کھانا ناجائز تھا، وہ اعتکاف کی نیت سے جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 20ویں تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر خواہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے اسے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ یورین بیگ یعنی پیشاب کی تھیلی یا ٹول بیگ، بڑے استنجا کا جو اس میں بھی وہ بعض اوقات بیچارے مریض ہوتے ہیں ان کی یہ چیز بند ہو جاتی ہے تو آگے سوراخ کر کے وہ ترکیب سے اس میں نلکی لگا دیتے ہیں، تو یہ لگی بھی ہو تو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، نجاست نہیں ہے یہ، بلکہ ایسی کسی کو بیماری ہو نا جس سے لوگوں کو گھین آئے، بدبو آئے، گھین آئے، تب بھی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کسی کے منہ میں بدبو ہو تو اس کو بھی مسجد میں آنا حرام ہے۔ ایسا شخص گھر ہی میں اپنے نماز پڑھے، مسجد میں داخلہ منع ہے، وہ جماعت سے بھی وہ مسجد کی جماعت اس پر اب واجب نہ رہی جس کو ایسا مرض لگ گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد مختار اتاری ہے۔ مجھے مدنی ماحول جیل سے ملا، جس کی برکت سے گزشتہ 12 ماہ سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور 30 دن کا اعتکاف بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر رہا ہوں۔ باپا جان پوری زندگی استقامت کیسے ملے؟ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ استقامت کیسے ملے یہ فرما رہے تھے، تو دیکھو یہ جو جیل میں جو جاتے ہیں نا، یا تو بری صحبتوں کی وجہ سے، زیادہ تر بری صحبتوں کی وجہ سے،
فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس میں فلموں میں وہ بہادریوں کے کچھ مناظر دکھا جاتے ہیں، وہ تو سب وہ نقلی ہوتے ہیں نا، وہ بڑی جان جوکھم کے طریقے اور لوٹنے کے طریقے، ڈکیتیاں مارنے کے طریقے، چوریاں کرنے کے طریقے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جب ان لوگوں کے انٹرویو آپ سنو گے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے مطلب فلاں فلم دیکھی، فلاں ڈرامہ دیکھا تو ٹی وی کے ذریعے، تو ہم کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی کوئی کارنامہ کریں، تو ہم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، قتل کرتے ہوئے ڈراموں میں دکھاتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ نے تو ساری کسر پوری کر دی، یعنی کہ وہ مجرموں کی کا ٹریننگ سینٹر ہے یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، طرح طرح کے جرائم اس سے سیکھے جا سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے، ہر چیز ملے گی اس میں آپ کو۔ تو اس طرح یہ پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں، تو ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، اور یہ پھر بیچارے یا تو پہلے ہی جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ جیل میں بھی دیگر مجرموں کی صحبتیں ملتی ہیں، اور وہاں اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ہے، ہر جگہ تو ظاہر ہے کہ وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، ماحول نہیں ملا، تو اگر اور مجرموں کا ماحول مل گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا مجرم ہوتا ہے وہ جیل میں جا کر ٹریننگ لے کر انہی سے بڑا مجرم ہو کر جیل سے باہر آتا ہے۔ سدھارنے اور اصلاح کرنے کے تو اس طرح کے مؤثر انداز نہیں ہیں جیلوں میں، تو جس کو ماحول مل جاتا ہے اس کی الحمدللہ بچت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر یعنی جن ذرائع سے جرائم پر آدمی کا ذہن ابھرتا ہے ان ذرائع سے اپنے آپ کو بچایا جائے استقامت پانے کے لیے، یعنی جن دوستوں کے ذریعے یہ ذہن بنا تھا، اور جیسے کہ ڈاکوؤں کی ٹیم ہوتی ہے، بدماشوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، گینگ بنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جرائم کرتا ہے آدمی، کیونکہ ان کی پھر وہ ترکیبیں مضبوط ہوتی ہے نا کہ پکڑا بھی گیا تو یہ چھڑاتے ہوں گے، اور رشوتیں اور سب کچھ چلتا ہوتا ہے، بڑی بڑی عجیب عجیب اپنے بول نہیں سکتے ایسی ان کی سرپرستیاں ہوتی ہیں، کہ اس کی وجہ سے وہ جرائم کو بہت کچھ یعنی کہ پناہ ملتی ہے اور یہ پنپتے ہیں۔ تو یہ سارے جو اپنی رائے ہیں نا یہ آپ بند کر دیں، کہ جہاں جہاں سے آپ کو مجرم بننے میں مدد ملی تھی نا وہ سارے راستے بند کر دیں، اور اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس تصور کریں۔ آپ انتقامی کارروائی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے، انتقام نہیں لینا، بھلے کوئی بچہ بھی ہے میرے کو مارے، میری توہین ہوئی نا، میں برداشت کر لیں، اس کو اپنا مطلب ہے کہ وہ چمک نہ دکھائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو آپ استقامت پا لیں گے۔ ورنہ یہ کہ اگر آپ بولے کہ میں بھی چھوڑوں گا نہیں اس کو، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، تو پھر استقامت کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھلے آپ مظلوم بن جائیں، کوئی بات، مظلوم کی جیت ہے قیامت کے دن۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیز اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے جائیے۔ کھانے کا وضو امید کر لیا ہوگا، اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، اس کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا۔
خواہش سے کم کھاؤں گا، اس طرح نہیں کھاؤں گا کہ جلدی جلدی بڑے نوالے لے کر کہ لوگ مجھے حریص تصور کریں، خود بھی حرص سے بچوں گا، دوسروں کے حریص ہونے کی بدگمانی نہیں کروں گا، کسی کے نوالے نہیں تاڑوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب ولا توبوا إلى الله صلوا على الحبيب نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 20ویں روزے کی ظہر ادا کر کے عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی مدنی مذاکرے میں جمع ہے. 1431 سنہ ہجری
کہ ماہ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا سبب اڑتا نہیں. انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ و تسبیح ہے یہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے تو اس وقت سے یہ شروع ہے یا اس سے پہلے سے ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و تسبیح تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، سکھائی تھی. یہ دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ روزانہ پڑھنے کا غالباً فرمایا، ہفتے میں یا تو ایک بار. اس طرح آخر فرمایا کہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لی جائے. بہرحال یہ کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے صلاۃ و تسبیح. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا والدین مدنی کاموں سے روکیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. جہاں جہاں والدین کی حق تلفی ہو تو اس سے تو بچنا ہوگا. باقی بعض احکام تو والدین کے مباح ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی دل آزاری اور ایذا کا باعث نہ بنے. اب وہ بعض اوقات تو تعزی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ خامہ کا ایذا اپنے اوپر اوڑھ لیتے کہ تو نے داڑھی کیوں رکھ لی، میں ناراض ہوں، میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں. تو اب یہ بات تو والدین کی نہ مانی جائے کہ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا. تو اسی طرح نیکی کی دعوت جو ہے وہ تو آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں دے سکتا ہے. بعض صورتوں میں کسی کی اصلاح واجب بھی ہو جاتی ہے. مثلا کوئی برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور اپنا ظن غالب آیا کہ یہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تو باز آ جائے گا، تو اب واجب ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اگر اب نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح کے مواقع بہت آتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. مثلا کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہے اور ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو بولوں گا تو مان جائے گا، تو اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا. نہیں بتائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ وہ سمجھانا واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد میمن سوسائٹی سے پرائز بانڈ لینا کیسا؟ قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. پرائز بانڈ لینا کیسا؟ پرائز بانڈ لینا کیسا؟ پرائز بانڈ تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں سے پانی نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ شاید وہ بعض غذائیں تیل کی تلے ہوئے پراٹھے، انڈا آملیٹ، پاپڑ، اس طرح کی چیزیں کھانے سے، وہ بھی ڈٹ کے کھانے سے بعض اوقات نکل آتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں۔ الہی واسطہ رضا کا سب کی مغفرت فرما، الہی واسطہ رضا کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، میں سبھی کو بھی بے سبب بخش مولا، سبب بخش مولا، کرم کرم یا الہی، کرم یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سارے تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ فیضان